पानी सर तक आ चुका है। जमान पार्क और GHQ के दरमियान बराह रास्त राबते। इमरान खान और फौज की लड़ाई की सूरत हाल यकदम तब्दील हो चुकी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का महफूज फैसला कहर ढाने लगा है। और इस महफूज फैसले के आने से पहले ही बहुत से लोग जो खुद को गैर महफूज समझ रहे हैं, उनकी फुर्तियां, उनकी आनियां जानियां और बौखलाहट के अंदर कुछ ऐसी गलतियां जो उनके लिए जहर कातिल साबित होंगी, वो भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आपको पता है कि इस वक्त मुल्क में क्या कुछ चल रहा है, लेकिन इसमें जो सबसे अहम तरीन चीज है वो ये है कि एक जानिब सुप्रीम कोर्ट है, दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आईन, कानून और जुडिशल सुपरमेसी के साथ खड़ी है। इमरान खान साहब एक ऐलान भी कर चुके हैं, वो वीडियो भी मैं आपके सामने चलवा देता हूं। खान साहब ने कॉल भी दे दी हुई है पूरी कौम को, लेकिन यहां पर दो तीन चीजें हैं जो समझने वाली हैं। एक तो ये कि बल्कि उससे पहले मैं आपके सामने जरा तजुर्बाकारों की तजुर्बाकारी के जो असरात हैं, देखें, रही सही इज्जत थी दुनिया में तो कहीं ये बाकी नहीं रही थी, पूरी दुनिया के सामने जंग घसाई हुई थी। लेकिन एक पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है जिससे पाकिस्तान जंगें भी लड़ता है, जिसके हवाले से तमाम तर चीजें भी होती आई हैं। तो इस सब में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहां पर गए। मैं पिछले 2 दिन से लगातार आपके सामने कुछ चीजें रख रहा था और उस वक्त बहुत से लोगों ने यह भी बीच में बात की कि नहीं जी, आप चीजों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर रहे हैं, आप चीजों को बहुत ज्यादा कह रहे हैं, बिलावल के साथ इतनी बुरी भी नहीं हुई होगी। बिलावल साहब अभी वापस पाकिस्तान लैंड नहीं हुए कि जयशंकर ने बिलावल की, और अफसोस की बात यह नहीं है कि बिलावल की, अफसोस की बात यह है, मकामे मौत यह है कि हमारे मुल्क की बेइज्जती की है उसने, और उसने जो बातें की हैं वो बड़ी अहम है। अब आप देखें ना कि इसने क्या कहा है, और बिलावल भुट्टो को आया, बिलावल भुट्टो वहां से 2 दिन मेहमान बन के आया। बिलावल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितनी मर्जी बाद में बातें करें, लड़ाई के बाद आपको जो मर्जी बात याद आए, वो मुक्का जो याद आए लड़ाई के बाद, उसका कोई फायदा नहीं होता। आपने वहां पर SCO के समिट में जो बात करनी थी वो करें, बाद में आप अपने साफी बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले और कहें कि कश्मीर पॉलिसी पर कोई तब्दीली नहीं आई, भारत को बातचीत के लिए साजगार माहौल पैदा करना होगा। पता भी है उन्होंने आपके बारे में क्या कहा है। जयशंकर ने कहा है बिलावल भुट्टो को, पहले तो मैं बताता हूं टाइटल क्या दिया है बिलावल साहब को, स्पोक्स पर्सन, प्रोमोटर एंड जस्टिफायर ऑफ टेररिज्म। मतलब वो पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क कह रहा है और बिलावल को कह रहा है कि ये तर्जुमान है, उसको प्रोमोट करने वाला है और उसको जस्टिफाई करने वाला है दहशतगर्दी को। और इस सब के अंदर उसने ये बात कही है जो कि बड़ी मेरे लिए तकलीफ दे थी, और इसने कहा है कि जी हमने बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ SCO में वही सलूक किया जो दहशतगर्दी की सनत को फरोग देने वाले मुल्क के तर्जुमान के साथ किया जाता है। मतलब इन्होंने नहीं कहा हमारा गेस्ट था, इन्होंने कहा SCO में आया, हमने इसके साथ वही सलूक किया, वी ट्रीटेड हिम लाइक अ प्रोमोटर ऑफ टेररिज्म शुड बी। मतलब ये हमारे मुल्क के ऊपर बात कर रहा है, हमारे वजीर खारजा में बात कर रहा है। जाने की जरूरत क्या थी, अभी कोई बैठ के सोच रहा होगा ना तजुर्बाकार। बिलावल को लॉन्च कर दिया कि जी बेहतरीन काम हो गया, बिलावल भारत जाएगा, झंडे गाड़ के आएगा। ये झंडे गाड़ के आया, ये होता है जब आप इंटर्नशिप के ऊपर वजीर खारजा लगा दें, वजीर आजम के लिए आप तैयार कर रहे हैं। अच्छा जी, अब इन्होंने साथ ये भी कहा, बिलावल साहब कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल बनाएं। जयशंकर कहता है कि जी दहशतगर्दी के सपोर्ट करने वाले दहशतगर्दी के विक्टिम के साथ नहीं बैठते, पाकिस्तान दहशतगर्दी को नॉर्मलाइज कर रहा है। फिर आर्टिकल 370, बिलावल साहब कहते हैं ना कश्मीर पॉलिसी पे कोई तब्दीली नहीं आई, देयर वाज अ रीजन खान बायकॉटेड इंडिया। खान साहब ने उसके बाद नहीं गए, 5 अगस्त 2019 के मूव के बाद जो उसने लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, उसने कहा है कि वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। ओ भाई, ख्वाबे गफलत से जागो और देखो रियलिटी क्या हो रही है। आर्टिकल 370 हिस्ट्री आपके मुंह के ऊपर वो कह रहा है कि आर्टिकल 370 जो हमने उड़ा के रख दिया था वो अब माजी का हिस्सा है, अब उसके अंदर ना फंसे रहो, जाग जाओ अपनी नींद से, तुम कुछ नहीं कर पाए तो ये तुम्हारी औकात है। और फिर
Pakistan's credibility is depleting faster than its forex reserves. کہ پاکستان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ زیادہ نیچے جا رہی ہے پاکستان کے جو ریزروز ہیں ان کی نسبت. اس لیول پہ پہنچایا ہمیں اس امپورٹڈ حکومت نے. یہ باتیں سننے کے لیے ہم نے یہ پورا پچھلے ایک سال کا تماشا پوچھے نا سہولت کاروں سے, پوچھے نا بلاول کے انکلوں سے جو بلاول کو اس وقت پروجیکٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں وزیر اعظم کے لیے, پوچھے نا شہباز شریف سے, پوچھے نا مریم نواز سے مہنگائی بکاؤ مارچ کرتی تھی. اور اب انہوں نے اس سب کے اندر پاکستان انڈیا ٹاکس کے اوپر کہتے کوئی بات چیت نہیں ہونی, جاؤ اپنا کام کرو. بلاول کے ساتھ بھارتی میڈیا نے پہلے جو کچھ کیا, پھر میں نے آپ کو بتایا کہ باڈی لینگویج کیا بول رہی ہے. باڈی لینگویج واضح کر رہی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ صحیح تعلق نہیں رکھنا چاہ رہے, وہ آپ کو عزت نہیں دے رہا وہ جو باقی وزرائے خارجہ کو اس نے دی ہے. وہ آپ کے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کرنا چاہ رہا, آپ سے ہاتھ نہیں ملانا چاہ رہا, آپ سے ہینڈ شیک اوائڈ کر رہا ہے. اس وقت بھی جی پیپلز پارٹی کے جو ایک کمپنی کے صحافی ہیں یا پھر جو کمپنی کے ایجنڈے کو لے کے چل رہے ہیں, یا بلاول بھٹو کے بہترین ہو گیا جی بلاول نے تباہیاں پھیر دیں, کیا جھنڈے گاڑے دیکھ لیا. ہم صحیح انٹرپریٹ کر رہے تھے نا, ہم صحیح عوام کے سامنے رکھ رہے تھے. اب دیکھو کیا ہوا ہے. اچھا اب ذرا آ جاتے ہیں ملکی سیاست پر, کیونکہ ہم کیا کریں, کر کیا سکتے ہیں, ہم اپنے مسئلوں سے نہیں نکل پا رہے. ہمارے ملک کے اندر بحران سر اٹھا رہے ہیں, ہمارے ملک کے اندر مسائل اتنے زیادہ ہو چکے ہیں. اچھا میں آتا ہوں یہ جو جی ایچ کیو کے ساتھ خان صاحب کے مذاکرات ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ سپریم کورٹ نے بات کہی کہ مذاکرات کرنے آپ نے خود کرنے ہیں, ہم نے مناسب فیصلہ جاری کرنا ہے. ہم فیصلہ دے بھی چکے ہوئے ہیں 14 مئی کو انتخابات کا, اس پر عمل درآمد بھی ہم نے کرانا ہے. وہیں دوسری جانب گورنمنٹ جو ہے وہ بغل میں چھری منہ پہ رام رام. گورنمنٹ آپ کی کیا کر رہی ہے, گورنمنٹ آپ کی پوری دنیا کے سامنے ہے کہ اس وقت کیا کرنا چاہ رہی ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر جا کر چیزیں کرتی ہے, بہت سے معاملات لے کے چلتی ہے. وہاں پہ جی یہ بڑے اچھے بچے بن جاتے ہیں, باہر آ کے یہ حملے کرتے ہیں سینٹ سے. آج پھر انہوں نے وہ پاس کرا لیا نا. اچھا اس کے ساتھ ہی ساتھ حامد میر نے بھی یہ دعویٰ کر دیا کہ جی یہ انتظار میں بیٹھے ہیں وزیر اعظم پہ توہین عدالت لگے, اس کے بعد ان کے ساتھ جو کریں گے کوئی چیف جسٹس یا کوئی عدالت کسی وزیر اعظم کے ساتھ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے گی. یہ دھمکی ہے. اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ ہم چیف جسٹس اور اس بینچ کو نشان عبرت بنا دیں گے. وفاقی وزیر آپ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں نشان عبرت بنا کے دکھائیں گے. اچھا وہیں دوسری جانب اب کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں, عمران خان کے خلاف 10 درج مقدمات میں کرائم سین کا جائزہ لینے کے لیے لاہور پولیس کی مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی جو کہ جے آئی ٹی ہے وہ زمان پارک پہنچی آج. یہ بھی اپڈیٹ میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دوں. جے آئی ٹی نے گزشتہ روز عمران خان کو کرائم سین کے معائنے کے لیے نوٹس جاری کیا تھا. ہمراہ فرانزک ٹیم بھی کرائم سین کا جائزہ لینے کے لیے زمان پارک پہنچی. 5 ارکان کی سربراہی ایس ایس پی عمران کشور جو ہیں اس جے آئی ٹی کے جو 5 ارکان ہیں ان کی سربراہی انہوں نے کی اور جائے وقوع کا دورہ کیا, مختلف مقامات کا جائزہ لیا اور انہوں نے اپنی رپورٹ مرتب کرنی تھی. اچھا سابق وزیر اعظم عمران خان نے زمان پارک ہنگامہ آرائی کے 10 کیسز میں جے آئی ٹی کے روبرو شامل تفتیش بھی ہو گئے ہیں. خان صاحب اور قانون اور آئین کے مطابق چل رہا ہے اور وہ عدالت بھی جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں عدالت کیوں چلا گیا بھائی, وہ نواز شریف تو ہے نہیں. اچھا جی پنجاب پولیس کی 5 رکنی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ زمان پارک پہنچی, 1.5 گھنٹہ تفتیش اور شواہد جمع کرنے میں مصروف رہے. عمران خان صاحب سے 50 سے زائد سوالات کیے گئے. عمران خان کے گھر جو آپریشن ہوا وہ الٹا انہوں نے خان کے گلے ڈالنا ہے نا. عمران خان کے چیف آف سٹاف شبلی فراز کا کہنا تھا کہ عمران خان نے پولیس کے تمام سوالات کا جواب دیا اور یہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کو لاہور ہائی کورٹ نے کہا شامل تفتیش ہو جائیں, خان بھاگے. خان کیوں بھاگے بھائی, خان جواب دے گا. خان نے جواب دیا ہے. اور فاروق حبیب نے کہا کہ پولیس کو عزت اور احترام کے ساتھ زمان پارک میں رسائی دی. جن مقدمات میں پولیس تفتیش کے لیے آئی ہے 3 مقدمات میں پولیس ہماری ملزم ہے, 3 ہم نے مقدمات بنائے ہوئے ہیں. جے آئی ٹی کے سربراہ نے تفتیش کے بعد میڈیا کے سوالات کا جواب دینے سے بھی گریز کیا. اچھا کیا بیچارے نے پھنس جانا تھا, اوپر سے کسی نے کہنا تھا یہ بات کیوں کر دی, یہ بات کیوں کر دی اور اس طرح کے معاملات. اچھا اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو پتا ہے کہ توشہ خانہ کیس جو ہے خان صاحب کا اس کے جج صاحب کو تبدیل کیا گیا. اس پر بہت سی باتیں بھی ہوئی, میں ان باتوں پہ چلے نہیں آتا کیونکہ پھر آپ کو پتا ہے نا وہ پھر کس طرف کو چلی جائیں گی. لیکن معاملہ یہ ہوا ہے کہ جیسے ہی جج صاحب تبدیل ہوئے ہیں تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو ذاتی حیثیت میں 10 مئی کو طلب کر لیا ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے کی. عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ توشہ خانہ کیس کے قابل سماعت ہونے پر درخواست دائر کی ہے. درخواست الیکشن ایکٹ سیکشن 190A کے تحت دائر کی گئی. سیشن عدالت توشہ خانہ کیس کی براہ راست سماعت نہیں کر سکتی. ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کا شکایت کرنا الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہے. مجسٹریٹ کیس
نہ سنے لیکن اس کے پاس کیس جانے کے بعد سیشن عدالت جانا چاہیے. اچھا جی, اس سب کے اندر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ سیشن عدالت کو 3 ماہ کے اندر کرپٹ پریکٹس کا فیصلہ کرنے کا حکم ہے. عمران خان کے وکیل گور علی نے بھی بات کی. دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے وہی کیا جو عدالت سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, فیصلہ محفوظ کیا جو بعد ازاں سنا دیا گیا. عدالت نے حکم دیا کہ عمران خان ذاتی حیثیت میں 10 مئی کو پیش ہوں. 10 مئی کو عمران خان پر فرد جرم عائد کی جائے گی, اور عدالت نے عمران خان کی دونوں درخواستیں جو ہیں وہ مسترد کر دیں. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں توشہ خانہ کیس کے قابل سماعت اور دائرہ اختیار سے متعلق درخواستیں جو ہیں وہ دائر کی گئی تھیں. اچھا, ایک جانب یہ سب کچھ ہو رہا ہے, وہیں دوسری جانب آتے ہیں کہ یہ جو اس وقت معاملہ بنا ہوا ہے اور یہ جو اس وقت سچویشن بننے جا رہی ہے پورے پاکستان کے اندر, اور اب جی ایچ کیو کے ساتھ براہ راست مذاکرات جو ہیں پی ٹی آئی کے, ان کے لیے بھی ماحول جو ہے وہ سازگار بنایا جا رہا ہے اور چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن پہلے آپ خان صاحب نے جو قوم سے خطاب کیا اور اب چیف جسٹس کے حق میں جو نکلنے لگے ہیں, کیونکہ خان صاحب بھی بھانپ چکے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے, آپ وہ سن لیں پھر ہم جی ایچ کیو والے مذاکرات کے معاملے پر آتے ہیں. پولیس یہاں جو مرضی کرے مارے, اور پولیس کے پیچھے کون بیٹھے ہیں وہ جو مرضی حکم کریں, یہاں کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, صرف عدلیہ کھڑی ہے راستے میں. اب جب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ میرے پاکستانیوں, آپ بالکل آپ کا وہ جنگل کا قانون بن جائے گا یہاں. مطلب یہ کہ جو طاقتور ہے وہ کرنا چاہے وہ کر سکے گا, عام لوگوں کے کوئی حقوق نہیں ہوں گے. اور یہاں الیکشنز تب ہوں گی جب یہ رزلٹس سمجھیں گے کہ وہ ٹھیک رزلٹس ان کو جتا سکتے ہیں. یعنی گورنمنٹ آپ کی رائے سے نہیں بنے گی, گورنمنٹ یہ فیصلہ کب کریں گے جب بھی یہ سمجھیں گے کہ یہ وہ ماحول بنا دیں گے یا وہ الیکشن جو بھی تیاری کر لیں گے کہ یہ جب جیت جائیں گے, جب جیت سکتے ہیں تب الیکشن کروائیں گے. اس لیے میں اپنی ساری قوم کو آج اپیل کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے ایک فیصلہ کن وقت ہے, آپ کو نکلنا پڑے گا. آپ اگر نکلیں گے نہیں تو یہاں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں یہ ملک آپ کے رہنے کے قابل نہیں رہ جائے گا. جی ناظرین اکرام, آپ نے خان صاحب کی یہ گفتگو سنی, اور خان صاحب نے کل ریلیاں نکالنے کا بھی اس وقت الٹیمیٹم دے دیا ہوا ہے. اچھا, اب جو صورتحال بن چکی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب نے جو جنرلز ہیں کچھ ان کے اوپر بات کی ہے, اور کچھ جنرلز جو ہیں ان کے اوپر نام لے کر خان صاحب نے یہ بات کہی کہ وہ جنرلز جو ہیں وہ ان کے اسیسینیشن اٹیمپٹ جو ہیں ان کے اوپر بھی وہ ان میں ملوث ہیں. محمد مالک صاحب ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا, اینکر ہیں, IK accuses serving major generals of 2 failed assassination attempts on his life and expecting more. یعنی کہ اس وقت عمران خان صاحب نے 2 میجر جنرلز کے اوپر اپنے اوپر قاتلانہ حملے کا الزام لگایا اور مزید بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. Clearly, relations between IK and army top brass have reached a point of no return, and this adds a very dangerous dimension to the political equation. یعنی اس وقت point of no return پہ عمران خان کے درمیان اور ملٹری کی ٹاپ لیڈرشپ کے درمیان تعلقات جا چکے ہیں, اور یہ ایکویشن کو بہت خطرناک کرتے ہیں. And we are heading towards a total breakdown of constitutional and legal order. For IK to translate popular politics into electoral victory, he must first navigate minefield of power politics. If Khan and army don't talk to each other, یعنی اگر عمران خان اور فوج ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے, then it may come down to streets talking to guns. Can Pakistan afford that? یعنی پھر تو معاملہ خانہ جنگی پہ ہوگا, اور پھر آپ کو اس سے بات کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے, نہ ہی عمران خان کے پاس نہ ہی کسی اور کے پاس. بریگیڈیئر اشفاق حسن نے بھی ٹویٹ کیا کہ خان صاحب نے ایک دفعہ پھر ایک میجر جنرل پر ان کو 2 دفعہ قتل کرنے کا الزام لگایا ہے. معاملہ کافی سیریس ہو گیا ہے. حکومت یا چیف جسٹس کو چاہیے اس پر خان صاحب کی مرضی کا ایک کمیشن بنایا جائے. کمیشن خان صاحب کو اور سب لوگوں کو بلا کر تحقیقات کرے. خان صاحب ثبوت دیں تو ایکشن ہو, نہ دیں تب بھی ایکشن ہو. یہ کھیل اب کلوز ہونا چاہیے. البتہ اس سب کے اندر فواد چوہی صاحب نے ایک بڑی دلچسپ بات کی ہے, اور فواد چوہی صاحب نے ظاہری بات ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا ہوں کہ حکومت کے ساتھ پی ٹی آئی کے مذاکرات کے اندر کوئی سیٹلمنٹ ہو بھی جاتی, بھائی گارنٹر کون ہوگا؟ اسٹیبلشمنٹ گارنٹی دے گی, کون دے گا؟ اور ظاہری بات ہے گارنٹر کی بھی ضرورت ہوگی کیونکہ اقتدار تو حکومت کے ہاتھ میں ہے کوئی نہیں. اب پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان فواد چودھری نے سپریم کورٹ کے باہر جو میڈیا سے گفتگو کی وہ بڑی اہم ہے. اب اس کا جو ترجمہ ہو رہا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس سارے تناظر میں جو ایک ڈیبیٹ سٹارٹ کی جا رہی ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہے, لیکن اب دونوں
दोनों को बैठना होगा, यानी GHQ को भी और इमरान खान को भी। अच्छा जी, इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट भी हमारे साथ बैठे, यानी इन मामलात के ऊपर इन्होंने कहा कि आज हुकूमत ने मस्बत जवाब जो कोर्ट में जमा करवाया, संजीदा जमातें चाहती हैं कि मामलात आगे बढ़ें। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि हुकूमत के जवाब से जाहिर होता है कि वो जल्दी असम्बली तोड़ने के लिए तैयार हैं। हमने भी अपने मौक़िफ़ में लचक दिखाई, हमने कहा कि एक दिन इंतखाबात के लिए आईनी तरमीम करने के लिए तैयार है, जबकि इत्तेहादी हुकूमत आईनी मुद्दत से कबल कौमी सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियों की तहलील पर तैयार हुई। मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात कराने में विफाकी हुकूमत ने मुज़ाकरात से मुतल्लिक रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई। अब इन्होंने कहा कि सियासी बातचीत जो है वही हल है, मुल्क के वसी तर मुफाद में मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है, लेकिन इस सब के अंदर एस्टैब्लिशमेंट जो है उसे भी साथ बैठना होगा। यानी ऑब्वियसली एस्टैब्लिशमेंट एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, और इस तरह के जो स्टेक होल्डर होते हैं, जाहिर बात है आपको पता है कि उनके बगैर फिर ऐसी डिस्कशन का फायदा कोई नहीं है, उसकी तुक नहीं बनती कि फिर वो डिस्कशन क्यों हो रही है। तो अब मुझे जो लग रहा है वो यही है कि इस वक्त इमरान खान और GHQ, ज़बान पार्क और GHQ के दरमियान डायरेक्ट जो एक मैं समझता हूं, देखें बातचीत जो है ना, मैं ये बात बार बार रिपीट कर दूं कि अगर फौज का सियासत में किरदार गलत है, इमरान खान को निकालने में किरदार गलत है, तो इमरान खान को लाने के लिए भी किरदार गलत होगा। अपने कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रहे, वही काम करें जो उनका है। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से कहें कि बिल्कुल अब एक स्टैंडर्ड होगा सबके लिए, इस मुल्क के अंदर कुछ लाइंस ड्रॉ करनी होंगी। लेकिन ये चीज जो है ये समझना जरूरी है कि जाहिर बात है एक रियलिटी तो है आपकी एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क के अंदर, और उस रियलिटी को भी समझना है, उस रियलिटी को भी अंडरस्टैंड करना है, और उसके बगैर भी नहीं चला जा सकता। ऑब्वियसली मैं समझता हूं कि वही बात मैं हमेशा कहता हूं, अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी, मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। तो वो जो एक कम्युनिकेशन गैप है वो जरूर फिल होना चाहिए, उसमें किसी की मैं समझता हूं कोई दो राय नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।